لبيك اللهم لبيك لبيك لا شريك لك لبيك إن الحمد والنعمة لك والملك لا شريك لك لبيك اللهم لبيك لبيك لا شريك لك لبيك إن الحمد والنعمة لك والملك لا شريك لك لبيك اللهم لبيك لبيك لا شريك لك لبيك إن الحمد والنعمة لك والملك لا شريك لك لبيك اللهم لبيك لبيك لا شريك لك لبيك. السلام علیکم مولوی صاحب. وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. مولوی صاحب حج کے بارے میں ہم نے ٹریننگ کا سلسلہ شروع کیا تھا، جی تو اسی حصے میں آپ نے عمرے کا پورا طریقہ اور جو سامان کی تیاری وغیرہ ہے وہ بتایا. تو مزید اس کے بعد عمرہ کرنے کے بعد اب کیا کرنا ہے حج؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم. سب سے پہلی بات تو یہ ہے کہ جس آدمی نے حج کرنا ہے، جس طرح عمرے کے تذکرے کے حوالے سے جو میں نے پہلی بات جو کہی تھی وہ یہ تھی کہ کسی ماہر سے مشورہ کرے. اسی طرح حج کے حوالے سے بھی کسی ماہر سے مشورہ کرے اور جو مناسب کتابیں ہیں ان کا مطالعہ کرے اور باقاعدہ ماہر اور تجربہ کار لوگوں سے مشورہ کر کے رائے لے اور سیکھے. بغیر سیکھے نہ جائے، کیونکہ بغیر سیکھے جانے والا وہاں اپنی بھی پریشانی پیارا خریدتا ہے اور دوسروں کی پریشانی کا بھی سبب ہوتا ہے. اس لیے احتیاط اسی میں یہی ہے کہ آدمی خود سیکھ کر پہلی جو بات. دوسری یہ کہ الحمدللہ ہمارا عمرے کا جو ہے وہ مذاکرہ مکمل ہوا تھا. اب ہم نے آنا ہے حج کی طرف. دیکھیں 3 قسم کا حج ہوتا ہے. ایک ہے حج افراد اور ایک ہے حج تمتع اور ایک ہے حج قران. حج افراد اسے کہتے ہیں کہ آدمی صرف حج کا احرام باندھے اور ارکان حج ادا کرے اور اس کے بعد احرام کھولے. حج افراد ان لوگوں کے لیے ہوتا ہے جو عام طور پر آخری فلائٹوں میں جاتے ہیں اور وہاں جا کر حج کے ایام شروع ہو چکے ہوتے ہیں. مثلا 8 ذی الحج شروع ہو گئی، اب اس میں وہ فوراً ہی مینا چلے جاتے ہیں، پھر مینا سے عرفات، عرفات سے مینا، اور قربانی کی جمرہ عقبہ کی رمی کی قربانی ان پر نہیں ہے، جمرہ عقبہ کی رمی کی اور احرام کھول دیا. یہ وہ کہا جو ہو گیا. اور یہ مکہ کے رہنے والے اور حل کے رہنے والے ان کے لیے حج افراد ہوتا ہے. اور اس کی تاریخ میں نے آپ کو بتا دی. صرف حج کا احرام باندھا جاتا ہے اور ارکان حج ادا کرنے کے بعد، فرائض اور واجبات ادا کرنے کے بعد وہ خلاص ہو جاتا ہے، یعنی اس کا حج مکمل ہو جاتا ہے. عمرہ نہیں کرتے وہ؟ نہیں، عمرہ نہیں. کیونکہ وہ تو مقامی وہی. جی مکان یا جو آخری فلائٹوں میں جاتے ہیں. اور دوسری قسم ہوتی ہے حج قران. حج قران اسے کہتے ہیں، قران کا معنی ملانا. ایک آدمی جاتا ہے عمرے کا احرام باندھ کر، عمرہ ادا کرتا ہے اور دونوں کی نیت کرتا ہے. حج اور عمرہ دونوں کی نیت کرتا ہے. احرام باندھنے میں حج کی بھی نیت کرتا ہے، عمرے کی بھی نیت کرتا ہے. وہ جاتا ہے پہلے احرام کے ساتھ وہ عمرہ ادا کرتا ہے، پھر اسی احرام کے اندر ہی وہ حج کی نیت کر کے مینا اور عرفات وغیرہ کے اندر چلا جاتا ہے. احرام کھولے گا نہیں؟ احرام کھولے گا. قران ملانا یعنی 2 عبادتوں کو ملاتا ہے. اور اس کے لیے کوئی الگ سے وہ نہیں ہے، صرف یہ کہ مشقت تھوڑی سی زیادہ ہوتی ہے. اس میں ایک آدھ دن احرام کا بڑھ جاتا ہے. باقی سے مقامات حج تمتع والے کے ہیں جس کے تفصیلی احکام ابھی میں تذکرہ کروں. تیسری قسم ہے حج تمتع. حج تمتع کا معنی نفع اٹھانا، یعنی ایک سفر میں 2 عبادتوں سے لطف اندوز ہونا. تو اس میں یہ ہوتا ہے کہ آدمی جب احرام باندھتا ہے عمرے کا باندھتا ہے اور وہاں جا کر عمرہ مکمل کر لیتا ہے، پھر حلال ہو جاتا ہے، یعنی احرام کھول لیتا ہے. کچھ وقت وہاں مکہ میں یا مدینہ المنورہ میں گزارتا ہے، اور گزارنے کے بعد جب حج کے ایام آتے ہیں وہ حج کے ایام میں پھر حج کا احرام باندھتا ہے حج کی نیت سے، اور پھر حج کے ارکان ادا کرتا ہے، اور اس کے بعد پھر قربانی اور حلق وغیرہ کرا کے طواف زیارت وغیرہ کر کے وہ فارغ ہو. تو یہ حج تمتع ہے. تو یہ 3 قسمیں ہوئی، حج افراد، حج قران اور حج تمتع. ٹھیک ہو گیا. اب آ جائیں جو عام طور پر حاجی کرتے ہیں وہ حج تمتع ادا کرتے ہیں.
ہمارے پاکستان، ہندوستان، بنگلہ دیش کے جو ساتھی جاتے ہیں یا دیگر جو اکثری طور پر جو لوگ کرتے ہیں وہاں کے تمتع کرتے یعنی جاتے ہی عمرہ کر کے احرام کھول دیتے، ہیں۔ جی 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 ہاں پھر وہ اپنے کاموں میں لگ جاتے، جب حج کا ٹائم آتا ہے تو پھر بالکل ایسے ہی۔ تو اب ہم نے کیا کرنا ہے، اب ہم نے عمرے کا مذاکرہ تو پہلے کر لیا تھا، جیسے ہی عمرہ مکمل ہو گیا اب ہم حلال ہو گئے۔ حلال ہونے کا مطلب یہ ہے کہ احرام کی پابندیوں سے نکل گئے۔ آزاد ہو۔ احرام کی حالت میں جو چیزیں ہم پر حرام ہو چکی تھی اب وہ چیزیں حلال ہو گئی، ٹھیک اس لیے ہم کہتے ہیں کہ حلال ہوتا ہے۔ ٹھیک۔ اب اس کے بعد 8 ذی الحج سے مینا جانا ہے اور اس سے پہلے احرام باندھنا ہوتا ہے۔ 8 ذی الحج کو حج کی نیت کر کے احرام باندھنا ہے، ٹھیک۔ لیکن انتظامی طور پر جو معلمین ہیں یا جو منتظمین ہیں وہ 7 کی رات کو ہی لے جاتے ہیں، ٹھیک۔ 7 ذی الحج کی رات کو ہی لے جاتے ہیں۔ تو اس میں آپ نے اپنی آسانی کے لیے اور منتظمین کی آسانی کے لیے اور عملے کی آسانی کے لیے یہ کرنا ہے کہ آپ نے 7 تاریخ کو ہی اپنی تیاری مکمل کر لیں، اچھا، یعنی غسل وغیرہ کر لیں، مسواک کر لیں، پیسٹ کر لیں، اور اسی طرح جو ہے نا دیگر اندرونی بیرونی صفائی کر لیں، خوشبو استعمال کر لیں، جو کرنا ہے، بال شال بنوانے بنوا لیں، یا مطلب یہ کہ اور کوئی ضروریات ہیں وہ آپ نے اپنی کر لینی ہے مکمل، اور اس کے بعد آپ نے بالکل تیار ہو کر بیٹھ جانا۔ احرام کی چادروں میں آپ نے 7 تاریخ کی مغرب سے پہلے بالکل بیٹھ جانا ہے، لیکن نیت ابھی نہیں کرنی، ٹھیک، چادر بھی باندھ لیں، چادر بھی باندھ لینے، کیونکہ وہ یکدم ہی بلاتے ہیں، وہ کہتے ہیں آؤ بھی آؤ، چلے چلے چلے، نیت نہیں کرنی۔ نیت نہیں کر۔ پھر جب وہ آواز پڑے کہ چلو بھی چلے، اب اس کے بعد آپ کے پاس ٹائم ہونا چاہیے اس وقت کہ آپ جو ہے تیار ہیں، وضو وغیرہ بنائے اور احرام کی چادریں تو پہنی ہے، بس وہیں آپ حج کی نیت کر لیں، اے اللہ میں حج کی نیت کرتا ہوں، میرے لیے آسان فرما، میری طرف سے قبول ہو۔ اچھا، یہ حج کے احرام یا نیت کے لیے میقات پہ جانا تو ضروری ہے؟ نہیں کوئی ضروری نہیں ہے۔ ہوٹل سے یا ہاں، اگر آپ مکہ المکرمہ کے ہوٹل میں ٹھہرے ہوئے ہیں تو وہاں سے احرام باندھ کر نیت کر لیں گے، اگر عزیزیہ میں بلڈنگ میں ٹھہرے ہوئے ہیں یا کیمپ میں ٹھہرے ہوئے تو وہاں سے آپ احرام باندھ کر نیت کر لیں گے۔ اور اگر آپ مینا پہنچ گئے کسی وجہ سے کہ آپ جو ہے رش کی وجہ سے یا کسی اور انتظامی مسئلے کی بنیاد نہیں، آپ میقات میں چلے گئے تو میقات میں بھی احرام باندھا جا سکے۔ اچھا، یعنی اگر نہیں ہوٹل میں آپ میقات نہیں، مینا میں، ساتھ لے لیں جی 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 اور مینا میں جا کے مینا میں، لیکن افضل طریقہ یہی ہے کہ ہوٹل سے یا اپنی بلڈنگ سے احرام باندھ لیں، جی اور نیت جو ہے وہ راستے میں کر لیں۔ جی جی نیت اسی وقت کر لیں، اور نیت کرنے کے بعد پھر آپ سے وہی احرام کی پابندی شروع ہو جائیں گی، اور آپ نے تلبیہ پڑھنا ہے۔ نیت کچھ وہ یہ عنوان ہے 2 چیزوں کا، یعنی احرام یہ عنوان ہے 2 چیزوں کا، نیت کرنا اور تلبیہ کرنا۔ تلبیہ کیا ہے؟ لبیک اللہم لبیک لبیک لا شریک لک لبیک ان الحمد والنعمت لک والملک لا شریک لک۔ اگر کسی کو یہ تلبیہ یاد ہے تو ٹھیک ہے، اگر نہیں ہے یاد تو ریکارڈنگ سن لے اور اسی کے ساتھ ساتھ دہرا لے، 3 دفعہ کم سے کم جو ہے نا وہ دہرانا ضروری ہے، اور اس کے بعد پھر اختیاری ہے۔ کثرت کے ساتھ تلبیہ پڑھنا مستحب اور مسنون ہے، لیکن اس میں کم سے کم 3 دفعہ وہ، اگر تلبیہ نہیں یاد آ رہا یا نہیں یاد ہو رہا بار بار دہرانے پر بھی تو کوئی بھی ذکر کر، سبحان اللہ، الحمدللہ، لا الہ الا اللہ، اللہ اکبر، کوئی حرص۔ یعنی باقاعدہ حج کے عمل 8 ذی الحج سے شروع ہو جاتے جی جی ٹھیک۔ اچھا، اس میں تیاری کے حوالے سے آپ نے ایک بیگ تیار کرنا ہے مینا کے لیے، اچھا، مینا اور عرفات کی، ٹھیک، وہ بیگ آپ نے پہلے سے ریڈی کرنا ہے۔ یہ حج کے لیے؟ جی جی یہ صرف حج کے لیے۔ آپ کا جو بڑا بیگ ہے قیمتی سامان وہ آپ ہوٹل کی بلڈنگ میں یا آپ بلڈنگ کے کمرے کے اندر آپ اس کو لاک کر کے جائیں، ٹھیک ہو گیا۔ اب اس کے بعد آپ نے ایک تھیلا تیار کرنا ہے، ایک بیگ تیار کرنا ہے، شولڈر بیگ، کہ جس کے اندر آپ کی کچھ چیزیں یہ ہوں جو میں ذکر کرتا ہوں۔ 1 عدد احرام، ایکسٹرا احرام، ایک تو آپ نے بیگ پہن لیا نا، اور ایک سے اضافی احرام، ٹھیک ہے۔ اس کی وجہ یہ کہ خدا نہ خواستہ کوئی ناپاک ہو جاتا ہے، راستے میں چلتے پھرتے کوئی چیٹے ناپاک لگ گئے یا کوئی ایسا مطلب ہو گیا کہ کہیں واش روم میں گر گیا یا کہیں واش روم میں گیا تو وہاں ناپاک چھینٹے پڑ گئے، تو ظاہر ہے کہ وہ آپ کے لیے سہولت کے ساتھ ہے موجود۔ اور دوسرا، آپ نے موبائل چارجر سنبھالنا ہے، موبائل کی بیٹری فل رکھنی ہے، ایکسٹرا جو ایپس ہے وہ بند کر دینی ہے، ٹھیک ہے۔ ضرورت کے مطابق نیٹ آن رکھنا ہے، نیٹ نہیں آف کرنا، اور آپ اس سے پہلے کوشش کریں پاکستان سے ہی اس کی لوکیشن وغیرہ ٹریس کرنا آپ سیکھ کر جائیں، جی، مرد بھی اور خواتین بھی، اس میں وہاں بہت فائدہ ہوتا ہے۔
لوکیشن کیسے ٹریس کرنی ہے، جگہ کیسے ٹریس کرنی ہے، یہ اس حوالے سے وہ پہلے سیکھ کر جائیں، وہ بڑا فائدہ ہوتا ہے اس سے۔ ایک عدد پاور بینک ساتھ رکھیں، کیونکہ ظاہر ہے کہ وہاں پر جو ہے ہزاروں لوگ موجود ہوتے ہیں آپ کے خیمے کے اندر، اور اس کے اندر پھر اگر چارجنگ کا موقع نہیں ملتا تو آپ کا اپنا پاور بینک ہے اس کے ساتھ لگا سکتے یعنی بھائی بہت اہم چیز ہے، آپ بات رکھی ہے اس کو پورا سیکھ کے جائے، پورا سیکھ کے دیں۔ بہتر ہے۔ جی جی اور خواتین کو خاص طور پہ ہاں بالکل بالکل کہ وہ لوکیشن کیسے، نقشہ کیسے دیکھتے ہیں، اور یہ وہ ٹھیک ہو گیا۔ اور اسی طرح آپ اپنے ساتھ خشک کھانے پینے کی چیزیں، بسکٹ ہے، چنے ہے، یا کوئی ایسی چیز، بادام ہے، یہ چیزیں کوشش کریں پیاس لگانے والی نہ ہوں، وہ چیزیں آپ اپنے استعمال میں رکھیں سب۔ اور اگر مطلب میڈیسن اگر آپ یوز کرتے ہیں تو وہ لازماً احتیاط کے ساتھ پورے ایک اہتمام کے ساتھ آپ نے رکھی۔ جی جی پیناڈول ہو گئی، سر درد کی دوائی، پٹھوں کے درد کی دوائی، یا اور اینٹی بایوٹک، یا اور دوئی جو آپ ریگولر میڈیسن یوز کرتے ہیں، شوگر یا آپ کو بلڈ پریشر، یہ چیزیں دل کی مریض بالکل وہ اپنی دوائیں ساتھ رکھ لیں، تھوڑی بالکل ساری، 2-3 دن۔ ہاں بالکل 2-3 منٹ، ٹھیک ہو گیا۔ اب آپ نے احرام باندھ لیا اور اپنا بیگ چھوٹا سا تیار کر لیا جو آپ کے ساتھ جائے گا، ٹھیک۔ اب آپ نے مینا کی طرف روانہ ہوتا۔ عام طور پر جو مسنون ہے وہ ہے 8 ذی الحج کو مینا جانا، صحیح۔ 8 ذی الحج۔ اچھا اس کا کیا ٹائم ہے کہ اس کا ٹائم یہ ہے کہ زور سے پہلے پہلے پہنچ جائے، زور سے پہلے پہلے مینا پہنچ جائے، ٹھیک ہے۔ وہاں پر اصل میں 5 نمازیں ادا کرنی ہوتی ہیں مینا میں۔ ظہر، 8 ذی الحج کی ظہر، 8 ذی الحج کی عصر، اور 8 ذی الحج کی مغرب۔ پھر 8 ذی الحج کے بعد جو آنے والی رات ہے عشاء، اور اس کے بعد 9 ذی الحج کی صبح، اس کی فجر، 9 ذی الحج کی صبح کی جو فجر کی نماز ہے وہ، یہ 5 نمازیں بنتی ہیں، یعنی 8 ذی الحج کی ظہر سے لے کر اور فجر تک، ظہر، عصر، مغرب، عشاء، اور 9 ذی الحج کی فجر، یہ 5 نمازیں مینا کے اندر ادا کرنا مسنون ہے۔ ٹھیک ہو گیا۔ اب آپ مینا، اچھا لیکن انتظامی طور پر کیا کرتے ہیں معلمین، رش ہوتا ہے بے پناہ، اور اتنا رش ہوتا ہے کہ گاڑیاں ٹریفک کے اندر رک جاتی ہیں اور بہت پریشانی ہوتی ہے، تو اس لیے وہ 7 کی رات کو ہی لے جاتے ہیں۔ اب 7 کی رات کو آپ کو عشاء کے بعد لے جائیں گے اور وہاں جا کے چھوڑ دیں گے۔ اب آپ نے وہاں جا کر کیا کرنا ہے؟ سب سے پہلے تو اپنے خیمے کو تلاش کرنا ہے، مینا کے اندر خیمہ، مکتب جو بھی ہے آپ کے پاس کارڈ ہوتا ہے، اس کارڈ کو مد نظر رکھتے ہوئے آپ نے جا کر اپنی جگہ ملنی ہے۔ خواتین اور مردوں کے خیمے آمنے سامنے ہوتے ہیں، صحیح۔ خواتین بھی جو ہے نا اپنے خیموں میں اپنی جگہ پر چلی جائیں، اور مرد بھی، کسی کی جگہ کوئی متعین نہیں ہوتی ہے، بس وہ جس کی جو جگہ ہے وہ جس نے جا کر پہلے قبضہ کر لیا اسی لیے، ٹھیک ہے۔ اس میں کھانے پینے کا انتظام ہوتا ہے۔ سب سے پہلے جب آپ نے جگہ مل لی، اب اس کے بعد آپ نے یہ دیکھنا ہے کہ واش روم وغیرہ کس طرف ہے، وہ پورا انتظامات دیکھنے گیا، کھانا کہاں ہے، واش روم کہاں ہے، اور یہ ساری چیزیں ضروریات کی۔ اور اپنے ساتھ ہو سکے تو چھوٹی سی جائے نماز بھی ساتھ لے، چھوٹی سی جائے، اور اپنے ساتھ ایک چھوٹا سا، یعنی ایک پتلی سی چٹائی بھی ساتھ لے جائے جو فولڈیبل ہو، چھوٹی ہو جائے۔ اچھا میں اس میں تذکرہ کرنا بھول گیا، چھتری بھی ساتھ لے کر جانی ہے۔ اچھا جو بیگ تیار کریں جی اس میں لسٹ بتا دینا بھی یہ سامان، یہ لسٹ میں انشاءاللہ وہ آپ کو شیئر کر دوں گا، تو وہ آپ نے ساتھ لگانی ہے تاکہ ساتھیوں کو سہولت ہو جائے کیا کیا لسٹ میں ضروری ہے، کون کون سی چیزیں، ٹھیک ہو گئے۔ تو اس میں ایک چادر ہو گئی، اور یا چٹائی ہو گئی، چٹائی یا چادر کچھ بھی جو آپ آسانی سے اٹھا سکتے، اور چھتری، چھوٹی سی مختصر سی چھتری، زیادہ پھیلاؤ بھی نہ ہو اور مختصر سی ہلکی پھلکی بھی ہو، زیادہ بس نہیں بھی۔ اور چشمہ وغیرہ، چشمہ، جی بالکل آپ نے صحیح یاد کرایا، چشمہ بھی، بلیک چشمہ، دھوپ بہت تیز ہوتی ہے، سخت ہوتی ہے، آنکھیں چندھیا جاتی ہیں، پریشان ہوتے ہیں، جن کی نظر کا مسئلہ تو وہ ویسے بیچارے پریشان ہوتے ہیں، پھر آنکھوں میں جلن ہوتی ہے۔ تو اصل مقصد ہے اپنی جسم اور جسم کی ضروریات اور راحت پہنچانے والی جتنی ممکنہ چیزیں ہیں نا، مختصر انداز میں وہ آدمی ساتھ رکھ سکتا ہے، اور ساتھ رکھنی بھی چاہیے۔ جسم وہ راحت ملے گی تو وہ اس کا موڈ اچھا رہے، ہاں عبادت اچھا، اور عبادت بھی اچھی رہے گی، ساتھیوں کے ساتھ بھی اچھا رہے گا۔ نہیں تو لڑیں بھی لڑ پڑتے ہیں اور پتہ نہیں کیا کیا معاملات ہوتے ہیں۔ اب یہ 8 ذی الحج کو آپ مینا پہنچ گئے، ٹھیک ہے، آپ نے 5 نمازیں ادا کرنی ہے۔ اچھا وہاں پر جماعت نہیں ہوتی، صحیح، اکیلے اکیلے پڑھتے ہیں، لیکن اگر کوئی 4-5 ساتھی، 8-10 ساتھی مل جاتے ہیں تو آپ ان کے پیچھے پڑھ سکتے ہیں جماعت کے ساتھ، اپنی اپنی جماعت کے ساتھ، ٹھیک ہے۔ اب آپ رات گزاریں گے مینا کے اندر، 8 کی رات،
اب فجر کی نماز اصل میں مسنون تو یہ ہے کہ فجر پڑھ کے عرفات کی طرف جانا ہے، ٹھیک ہے، لیکن وہی انتظامی بات آ جاتی ہے، یہ 8 کی رات کو ہی لے چلتے ہیں، جس طرح یہاں 7 کی رات کو مینا لے آئے تو یہ 8 کی رات کو عرفات لے جاتے ہیں، یعنی وہ جو آپ کہہ رہے 5ویں نماز وہ خطرے میں رہے. وہ خطرے میں رہتی ہے. اچھا تو اس سے کوئی وہ یہ تو نہیں کہ حج پہ کوئی فرق پڑے؟ نہیں کوئی فرق نہیں. اصل میں تو یہ جو مینا کا قیام ہے یہ مسنون ہے، ٹھیک، کیونکہ فرض کے اندر اگر کمی کوتاہی آ جائے تو ویسے ہی امن ہوا ہی نہیں، اور واجب کے اندر اگر کمی کوتاہی آ جائے تو اس کا تدارک دم کے ذریعے سے، یہ صدقہ کے ذریعے سے ہو جاتا ہے. لیکن یہ ہے لیکن جو مسنون ہے، مسنون کا کوئی نعم البدل نہیں ہے، بس افضل طریقہ ہے اگر سنت کے مطابق اگر ہو جائے تو بہت بہتر ہے. جس طرح ایک میں تذکرہ کروں گا، ہمارے بھائی سلیم صاحب جو رائمن کے مقیم ہے، وہ تذکرہ کرتے ہیں کہ جب آدمی حج کرے نا تو یہ نیت کر لے کہ یا اللہ مجھے اس فکر پر حج کروا جس فکر پر ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے حج کیا. انشاءاللہ پھر آسانیوں کے مراحل دیکھے گا، وہ ہر لمحے آسانیاں دیکھے گا. ٹھیک ہے انشاءاللہ. تو یہ 8 ذی الحج ہماری مینا میں گزری، اور مینا کی رات کو ہی یہ انتظامی طور پر جو ہے اپنی سواریاں لے آتے ہیں، بسیں لے آتے ہیں، اور اس میں حاجیوں کو بٹھانا شروع کر دیتے ہیں. اور سیٹ بائی سیٹ بٹھانا کوئی ضروری نہیں ہے، وہ تو بھیڑ بکریوں کی طرح ایسے جو ہے نا بھر گئی. یعنی جس کو جہاں جگہ ملے گا انہیں بیٹھ جائے. جی، جس کو جہاں جگہ ملے وہاں بیٹھ جائے، کھڑے ہو کر بھی جاتے ہیں. اس میں آسانی کے لیے کم کھائیں کم پئیں، اور کیونکہ جب بس کے اندر آپ بیٹھ جائیں گے تو پھر دروازے بند ہو جائیں گے، اس کے اوپر اسٹیکر لگ جائیں گی جو سیل ہوتی ہے طرح کی، وہ پھر عرفات جا کے کھلتی ہے. درمیان میں چیکنگ ہوتی ہے، اگر خدا نہ خواستہ کسی کو کوئی ایمرجنسی ہو گئی تو ہوتی رہے، ان کو پرواہ نہیں ہے. خصوصاً شوگر پیشنٹ جو انسان ہے یا جو افراد ہے مرد اور خواتین، اس میں یہ مسئلہ ہوتا ہے کہ ان کو پیشاب تنگ کرتا ہے یا ان کو بھوک لگتی ہے یا کچھ ہے، تو پیشاب وغیرہ پہلے سے کر کے بیٹھے اور اپنی ضروریات قضائے حاجت کر کے بیٹھے تاکہ پریشانی نہیں. اب آپ عرفات میں پہنچ گئے. اب عرفات کا جو اصل وقوف کا جو ٹائم ہے نا، وہ ہے زوال کے بعد سے لے کر طلوع صبح صادق 10ویں ذی الحجہ کی صبح صادق تک. اچھا، اصل میں جو وقوف عرفہ کا جو زوال کا ٹائم کیا، کون سے ٹائم؟ جو وہاں موسم کے مطابق، ظاہر موسم کے اعتبار سے فرق پڑ جاتا ہے. یہ ظہر سے پہلے، ظہر سے پہلے سارے پر. جی جی. اچھا، یعنی 12 12:30 تک. جی جی تقریباً، ہاں، یا جو بھی وہاں کا جو ٹائم ہوگا. یہ ہے 9 تاریخ پر. جی 9 تاریخ. اصل جو 9 فرض کی ادائیگی ہے نا، وہ فرض کی ادائیگی اس وقت سے شروع ہوئی تھی. یہ انتظامی طور پر پہلے لے جاتے ہیں، ٹھیک ہے، کوئی عرض کی بات نہیں. اگر آپ کو فجر کی نماز مینا میں پڑھنے دیں، 9 ذی الحج کی فجر کی نماز اگر آپ کو مینا میں پڑھنے دیں تو بہت اچھا. اگر نہیں پڑھنے دے رہے تو آپ بس میں بیٹھ جائیں انتظامی طور پر، کیونکہ وہی بس آپ کو لے کر جانے والی ہے. اگر آپ سے چھوٹ گئی وہ بس پھر آپ ہیرو بھی لے جائیں گے، پھر پیدل جائیں گے، اور پیدل جانے میں کتنی مشقت ہے آپ سوچ بھی نہیں سکتے. ایک تو آپ گروپ سے کٹ جائیں گے، پھر وہاں جا کر پتہ نہیں ملاقات ہوتی ہے یہ نہیں ہوتی، پھر آپ کو وہاں خیمہ نہیں ملے گا تو اور پریشانی. 1 کلومیٹر آپ کو جی جی، اور پھر واپسی پر بھی پریشانی. اس طرح پھر پریشانیاں شروع ہو جاتی ہیں. لیکن اللہ تعالیٰ سے آسانیاں بھی ساتھ ساتھ مانگتے رہے، اور بس گروپ کے ساتھ رہے. اصل چیز ہے جو سہولت پیدا کرنی ہے وہ گروپ کے ساتھ. اب آپ عرفات میں پہنچ گئے. اب یہ عرفہ جو ہے یہ گویا حج کا دوسرا فرض. اور اگر آپ دیر سویر ہو جاتی ہے کوئی عرض کی بات، جب ایک دفعہ آپ عرفات کے اندر انٹر ہو گئے نا، اب مغرب سے پہلے وہاں سے نکلنا جائز نہیں. اچھا، 9 کو 9 الا یہ کہ کوئی طبیعت کی خرابی ہے، کوئی خدا نہ خواستہ کوئی ایمرجنسی کو مجبوری ہو جائے تو وہ ایک الگ بات ہے، وہ پھر چھوٹ ہے وغیرہ کی بات. لیکن مغرب اتارنا، مغرب کی یعنی غروب ہوتے ہی آپ نے وہاں سے پوچھ کرنا ہے. غروب سے پہلے عرفات سے نہیں پہلے لکھا. اور یہ حج کا دوسرا فرض ہے. پہلا فرض، حج میں ٹوٹل 3 فرض ہیں. پہلا فرض ہے احرام باندھنا، وہ باندھ لیا آپ نے. دوسرا فرض اب آپ ادا کر رہے ہیں وقوف عرفہ 9 ذی الحج، وقوف عرفہ. اور وقوف کی ابتدا کب سے ہے؟ زوال سے لے کر 10ویں ذی الحج کے طلوع صبح صادق تک. ٹھیک، صبح صادق شہری کے ٹائم تک ختم ہوتا ہے، تب تک وقوف عرفہ کا ٹائم ہوتا ہے. یہ میں ابتدا اور انتہا وقت کی اس لیے بتلا رہا ہوں کہ دیکھیں عام طور پر جو حجاج کرام ہیں، عمومی حجاج کرام جو لاکھوں کی تعداد میں، وہ تو
ابتدائی ٹائم سے غروب تک وقوف کرتے ہیں، ٹھیک ہے، اور یہ ان کے لیے اتنی بات کافی ہے، یہاں سے یعنی وقوف کرے. یہ تو اچھا مغرب کے بعد پہنچا رہے ہیں. مغرب کے بعد کی جو ٹائم ہے، مثلا جو وہاں کی انتظامیہ کے لوگ ہیں وہ عشاء کے بعد آتے، تمام حجاج کو مزدلفہ شفٹ کر کے وہ بیچارے پھر آتے، پھر تھوڑی دیر وقوف کر کے پھر چلے جاتے. یا ایمرجنسی میں جو لوگ ہوتے ہیں، مثلا کوئی ایمبولینس میں ہے، کوئی ہاسپٹل میں ہے، کوئی بیمار تھا، کوئی مریض تھا، یا اور کوئی خدا نخواستہ کوئی اس کو شرعی عذر لائق ہو گیا، مثلا کوئی خدا نخواستہ چوٹ لگ گئی، گر گیا، پٹیاں بندھی ہوئی ہیں، تو اس کو پھر وہ ایمبولینسوں میں لاتے رات کے وقت، کیونکہ مجمع سارا مزدلفہ جا رہا ہوتا ہے، موو کر رہا ہوتا ہے، عرفات خالی، تو وہاں کچھ دیر وقوف کرنے کے بعد وہ پھر ان کو وہاں فرض ادا کرا دیتے اور پھر مزدلفہ دیکھا. صحیح. یہ انتظامی طور یعنی وہ آپ اگر فرض مزدلفہ کا عرفات کا یہ ادا کرنا ہے تو آپ کو صبح صادق سے پہلے وہاں پہنچ گئے تو ادا. بس ادا ہو، اچھا، چاہے چند منٹ گزارتا. چاہے چند گھنٹے گزرے، ادا فرض ادا ہو، ٹھیک ہے. لیکن اگر آپ اس وقت میں داخل ہو گئے، یعنی سوال سے پہلے اگر آپ داخل ہو گئے، پھر آپ مغرب سے پہلے نہیں نکل سکتے. اچھا، پھر پابندی ہے. پھر پابندی وہ نہیں نکلے. ہاں الا یہ کہ کوئی مجبوری ہو، کیونکہ مجبوری اور معذوری کے احکامات مستثنیٰ ہیں. ٹھیک ہو گیا. اب آپ نے 9 ذی الحجہ کا جو کام تھا، جو فرض تھا، وہ وقوف عرفہ تھا، اور وقوف عرفہ آپ نے عرفات کے میدان میں کر لیے. دو فرائض ہو. دو فرض ہو. اب آپ نے عرفات میں کیا کرنا؟ عرفات میں آپ نے خود دعائیں مانگنی ہے، اور وہاں پر ظہر اور عصر اپنے اپنے وقت میں الگ الگ پڑھنی ہے. اچھا، وہاں رہنے کا کھلے آسمان کے نیچے رہنا ہوتا ہے؟ لیکن خیمے ہوتے ہیں وہاں. اچھا. جو منظم انداز کے اندر جو لوگ حج پر گئے ہوتے ہیں، ان کی تنظیم اور ان کے معلمین کی طرف سے ان کو خیمہ دیا جاتا ہے، کھانے پینے کا، واش روم کا پورا انتظام ہوتا ہے، اور بہترین سہولیات. اچھا، ٹھیک ہے. پریشانی کی کوئی ایسی بات نہیں ہے، گھبرانے کی بات نہیں ہے. اصل جو چیز ہے نا، وہ آپ نے گھبرانا نہیں. صحیح. اصل جو بات ہے. اور عام طور پر حاجی پریشان ہوتا ہے، یار پتہ نہیں کیا بنے گا، پتہ کچھ بھی نہیں بنے گا. آپ جب یہ نیت کر رہے ہیں، دیکھیں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے احرام باندھتے ہی نیت کروائی اور دعا کیا پڑھوائی؟ اللہم انی ارید الحج فیسرہ لی وتقبلہ منی. اے اللہ میں حج کی احرام کی نیت کرتا ہوں، میرے لیے آسان فرما، میری طرف سے قبول فرما. تو اس کا مطلب ہے اللہ کے نبی نے امت کو ہر دعا میں آسانی سکھائی ہے. آسانی مانگو اللہ تعالیٰ سے. تو آسانی الحمدللہ بالکل آسانی ہے، کوئی گھبرانے کے پریشان میں آنے کی کوئی ضرورت نہیں ہے. اور عام طور پر بندہ اعمال یاد کرتا ہے، اعمال یاد کرنے میں لگا رہتا ہے، لیکن جب فزیکلی جاتا ہے تو سب پھر بھول جاتا ہے. نہیں، وہاں مجمع آپ سے اعمال کوائے ہو کہ اب آپ نے کیا کرنا ہے، تو لہذا پریشان ہونے کی ضرورت نہیں ہے. آپ جس گروپ کے تحت ہے، وہی گروپ کے اندر کتنے لوگ پہلے سے کسی کو کوئی بات یاد ہے، کسی کو کوئی یاد ہے. اور خود معلمین یا جو منتظمین آپ کے ساتھ ہوتے ہیں وہ بتلاتے رہتے ہیں کہ بھئی اب کیا کرنا ہے کیا نہیں کرنا، اس لیے پریشان ہونے کی ضرورت نہیں ہے. اب آپ نے عرفات کے اندر جب خیمے کے اندر آپ موجود ہیں، اچھا کوشش ہی کرنی ہے آپ نے خیمے سے باہر نہیں نکلنا ادھر ادھر. آؤ جی سیر کر کے آتے ہیں. صحیح. کیونکہ بندہ پھر وہ گم ہو جاتا ہے، پریشان ہو جائے گا. اور جب پریشان ہوتا ہے تو پھر ایسی پریشانی آپ یہ دیکھ لیں کہ اچھے بھلے افراد ان کے پاس موبائل بھی موجود ہے، لوکیشن لگی ہوئی ہے، ٹریس بھی ہو رہی ہے، لیکن پہنچ نہیں پا رہے اپنے متعلقہ مقام تک. اس لیے بس اپنے خیمے اور اس کے ارد گرد جو ضروریات کی چیزیں وہیں تک محدود رہے، اس کے علاوہ کہیں ادھر نہ چاہے. اب آپ نے ظہر اور عصر کی نماز پڑھنی ہے. اگر آپ مسجد نمرہ میں پہنچ گئے تو وہاں پر تو آپ امام صاحب کے پیچھے ان کی ابتدا میں ظہر اور عصر ظہر کے وقت میں ادا کریں. مان کے ابتدا میں اور اگر آپ اپنے خیمے میں ہی ہیں تو ظہر کی نماز ظہر کے وقت میں اور عصر کی نماز عصر کے وقت میں ادا کر لیں. ٹھیک ہے. مسافر ہے تو مسافروں والی نماز، مقیم ہے تو مقیم والی نماز. مثلا اگر آپ مکے کے اندر مکہ المکرمہ میں مسافر ہی ہیں، یعنی ابھی آپ کو 15 دن نہیں ہوئے تھے، آپ یا تو اپنے گھر سے پہنچے مکہ اور ابھی 15 دن آپ نے نہیں گزارے، یا مدینہ المنورہ سے آپ مکہ المکرمہ پہنچے اور ابھی 15 دن نہیں ہوئے آپ کے، تو آپ مسافر ہیں تو آپ مسافروں والی نماز پڑھیں. لیکن اگر آپ کو 15 دن ہو گئے، 15 دن سے زائد آپ ٹھہر لیے، تو اب آپ مسافر نہیں، آپ مقیم ہیں. اب آپ 4 فرض پڑھیں گے ظہر کے وقت میں، سنتیں وغیرہ بھی پڑھیں گے، اور 4 ہی فرض پڑھیں گے عصر کے وقت میں.
جمع بین الصلاتین نہیں کرنی. یہ اس مسئلے کی خوب اچھی طریقے سے آپ نے جو ہے نا اس کا اہتمام کرنا ہے. عام طور پر لوگ دیکھا بہت سے کام الٹے پلٹے کر رہے تھے. یعنی مسجد نمرہ میں ہے تو وہاں جمع بین الصلاتین امام کے ساتھ کریں گے، بالکل لیکن آپ کوشش کیا کرنی چاہیے مسجد؟ نہیں، کوشش نہیں کرتی، انتظامی طور پر کوشش نہیں کرنی چاہیے. اچھا، اگر آپ کا خیمہ کے قریب ہے تو پھر رہو. خیمہ قریب بھی اگر ہو تب بھی کوشش نہیں کرنی چاہیے. اس کی وجہ میں آپ کو بتاؤں، وہ فجر کی نماز کے بعد ہی پیک ہو جاتی ہے. صحیح. یعنی لوگ راتوں سے آ کر وہاں مسجد نمرہ کے اندر بیٹھ جاتے ہیں اور وہ بالکل اس کے دروازے بند ہو جاتے ہیں. اب وہاں اپنے آپ کو تھکانے والی بات ہے. اگر آپ باہر کھڑے ہوں گے تو باہر تو دھوپ ہے پھر، اور آپ کو پتہ ہے پچھلے سال بھی جون کا حج تھا، اس سال بھی جون کا حج ہے، اور جون میں اچھی خاصی گرمی ہوتی ہے تو پریشان ہو جائیں گے. مشقت میں نہ ڈالیا. اپنے آپ کو مشقت میں نہیں ڈالنا. ٹھیک ہے، تو وہاں عرفات کے اندر خیمے کے اندر آپ نے ظہر اور عصر کی نماز ظہر اور عصر کے اپنے اپنے وقت میں ادا کرنی ہے. ذکر اذکار کریں، تلاوت کرنے، اور کچھ اوراد بھی مشہور ہیں جو آپ کو واٹس ایپ پر شیئر ہو جائیں گے. ان دنوں میں عام طور پر چلتی ہے، یہ میسج کی ایک لہر چلتی ہے، اس کے اندر جو ہے آپ کو بتا دیے جائیں گے. لیکن اگر کچھ نہیں بھی ہے تو کم سے کم دعا ضرور اپنے انداز میں، اپنے الفاظ میں آپ دعا اس میں کوشش کریں کہ وہاں پر میں نے دیکھا ساتھی جو ہے پکنک منانے کا ماحول نہ، کہ جیسے پکنک منا رہے ہیں اور گپ شپ ہو رہی ہے نا. یہ بہت اہم ایک عمل ہو رہا ہوتا ہے، حج کا فرض ادا ہو رہا ہے، اور اس کے اندر آپ الہا وزاری کریں، اللہ سے دعائیں مانگیں. ہمارے نبی صلی اللہ تعالی وسلم نے وہ دعائیں مانگی. 6 گھنٹے آپ صلی اللہ تعالی وسلم نے جبل رحمت کے قریب عرفات کے میدان میں دعا مانگا تھا. اچھا، اب آپ مثال کے طور پر جب آپ نے ظہر کی نماز ادا کر لی، جی ٹھیک ہے، پھر ظہر کے بعد یا عصر کے بعد جب آپ کو ٹائم ملے، سہولت ہو، خیمے سے باہر نکل کر صحیح. کسی سائے والی جگہ، اگر جبل رحمت جو پہاڑ منصوب ہے، آپ صلی اللہ تعالی وسلم نے جس کے قریب کھڑے ہو کر 6 گھنٹے مسلسل دعا مانگی تھی، اگر وہ قریب ہے تو وہاں چلے جائیں. اگر آپ جا سکتے ہیں سہولت کے ساتھ اور واپسی آ بھی سکتے ہیں، اپنے گروپ سے مل بھی سکتے ہیں دوبارہ، تو آپ ضرور جائیں، وہاں جا کر دعا مانگیں. لیکن اگر وہ جگہ دور ہے، آپ نہیں جا سکتے، یا آپ کو پتہ ہے کہ اگر چلے گئے تو واپسی ممکن نہیں ہے، گروپ سے ملاقات ممکن نہیں ہے، تو پھر آپ اپنے خیمے سے باہر ہی کسی بھی درخت کی اوٹ میں آپ کھڑے ہو کر اوپن فضا کے اندر، دھوپ کے اندر نہیں، اوپن فضا کے اندر درخت کی اوٹ میں آپ نے دعا مانگی. ٹھیک. اور دعا خوب الہوزاری کے ساتھ مانگیں، پورے اہتمام کے ساتھ مانگیں، کیونکہ ہم یہی کام ہی کرنے گئے ہیں. ہاں، وہاں تو کام ہی دعا مانگنا. دعا ہی مانگنا اور اللہ کو منانا. ایسے نہیں حج کے بارے میں فرمایا گیا کہ جس آدمی نے حج کر لیا پورے آداب کے ساتھ، مفہوم حدیث کا، اور پوری شرائط کے ساتھ، تو فرمایا کہ وہ ایسے ہو کر لوٹے گا جیسے ابھی پیدا ہوتا. گناہوں کو بالکل ختم کر دیتا ہے، گناہوں کا کفارہ بن جاتا ہے حج. تو خیر، اب آپ نے 9 ذی الحج کا جو وقت گزارا وہ عرفات کے میدان میں ابھی آپ گزار رہے ہیں اور گزارنا ہے آپ نے. اب آپ نے عصر کی نماز بھی پڑھ لی. اب اپنے گروپ کے ساتھ آپ مشاورت کر کے وہ آپ کو بتا دیں گے کب موو کرنے. وہ آپ کو گاڑیوں تک لے جائیں گے، معلمین اور جو منتظمین ہوتے ہیں، جو ساتھ رہبر ہوتے ہیں، وہ آپ کو گاڑیوں تک لے جائیں گے. اگر گاڑیوں پر آپ نے بیٹھنا ہے تو ٹھیک ہے، گاڑیوں پر آپ بیٹھ جائیں گے، سہولت اور عافیت. یہاں پر بھی آپ نے خیال کرنے کہ آپ نے جو ہے نا کھانا پینا محدود کرنا ہے تاکہ قضاء حاجت کی زیادہ ضرورت رہے. تو اس میں آپ نے بس کے اندر موو کرنا ہے. تو جہاں آپ مزدلفہ میں پہنچیں گے، غروب کے فوراً بعد آپ نے عرفات سے کوچ کرنا ہے. اچھا. غروب کے فوراً بعد آپ نے عرفات سے کوچ کرنا. انتظامی طور پر اگر تاخیر بھی ہو جائے تو کوئی حرج کی بات، ٹھیک ہے. اور اگر پیدل ہیں تو پیدل تو آپ ایسے چلتے جائیں، جیسے ہی غروب ہوگا عرفات کی بالکل حد کے پاس آپ رک جائیں. جیسے ہی غروب ہوگا تو بس آپ وہ یہاں کوئی نشانات ہر جگہ بورڈ وغیرہ، یہی عرفات کی روح. ہاں کے بورڈ لگے ہوئے سب جگہ. اس کے بعد مزدلفہ کی روح. اب آپ نے جانا ہے مزدلفہ. مغرب کے بعد آپ نے عرفات سے کوچ کرنا ہے. مغرب کی نماز کہیں نہیں ادا کرنی، ٹھیک ہے. اور عام طور پر اس میں بھی ساتھی بد احتیاطی کرتے ہیں کہ جو حج سیکھ کرنے جاتے ہیں نا، وہ کیا کرتے ہیں کہ مغرب کی نماز راستوں میں پڑھ رہے ہوتے ہیں. اگر کسی نے مغرب کی نماز راستے میں پڑھ لی تو وہ نماز کا لدم ہے. اچھا، چاہے ٹائم وقت چاہے
اس کا وقت ہی اس دن آج کے لیے یہ عشاء کے ہاں عشاء کے وقت میں وہ ٹائم ہی اللہ تعالیٰ نے معین کر دے کہ بھئی اس مغرب کا اس دن کی جو مغرب ہے حجاج کرام کے لیے یا وقوف کرنے والوں کے لیے وہ عشاء کے ٹائم میں 9 ذی الحج کی جو مغرب ہے وہ عشاء کے ساتھ عشاء کے ساتھ 10 کے ساتھ جی وہ اصل نہیں وہ والی جو رات ہے نا 9 ذی الحج کے بعد والی جو رات ہے وہ بھی 9 ہی کی رات تصور کی جاتی ہے. اچھا اب 9 کی 2 راتیں ہیں 9 ذی الحج کی 2 راتیں ایک پہلے والی ایک بعد والی اچھا اللہ نے اس کو بتا دیا 9 کی 9 کی ٹھیک ہے. تبھی تو میں نے عرض کیا نا کہ اگر کسی آدمی کا وقوف دن میں نہیں ہوا وہ رات عشاء کے بعد کر لے صبح صادق سے پہلے وہ وقوف عرفہ کر لے تو اس کا فرض ادا ہو جائے گا. ٹھیک 10 ذی الحج واحد فجر ہے جس کی کوئی رات نہیں. اس لیے تو اللہ تعالیٰ نے قرآن کریم کے اندر سورہ فجر کے اندر قسم کھائی والفجر ولیال عشر والفجر اور فجر سے مراد یہی فجر ہے عظیم الشان ہونے کو بیان کیا اللہ تعالیٰ نے. یہ ایسی فجر ہے عظیم الشان جس کی کوئی رات نہیں. ٹھیک ہو اب آپ نے مزدلفہ کی طرف کوچ کرنا ہے سواریوں میں ہے تو سواری کے ساتھ وہ کوچ کرنا ہے. اس دوران بھی آپ نے گروپ کے ساتھ رہے گی. اب گروپ جہاں بھی قیام کرے گا اب چاہے وہ آپ کو اچھی جگہ ملے یا نہ ملے صوفے ملے یا نہ ملے یا زمین پر لیٹی نہ بولے اب وہ چٹائی جو آپ کو بیگ میں رکھوائے وہ بچھائے اور لیٹ جائے. ہوا والا تکیہ بھی اگر ہے تو وہ بھی اچھی بات ہے اگر وہ ساتھ رکھ. وہ میں انشاءاللہ لسٹ آپ کو شیئر کر دوں گا کہ جو آپ نے چھوٹا بیگ تیار کرنا اس کی کیا کیا ضروریات ہیں. اب آپ نے مزدلفہ میں پہنچ گئے. مزدلفہ میں پہنچ کر آپ نے وضو وغیرہ بنا لینا تقاضا وغیرہ سے فارغ ہو کر معشول موقع پہ شمار ہے الحمدللہ بہت اعلیٰ اور اچھا انتظام ہوتا ہے. تو آپ نے وہاں وضو وغیرہ بنا کر اب پہلے آپ نے مغرب کی نماز ادا کرنی ہے اور پھر اس کے بعد آپ نے عشاء کی نماز ادا. ٹھیک ہے. مغرب کے لیے اذان کہیں گے اقامت کہیں گے مغرب کی نماز پڑھیں گے پھر اس کے فوراً بعد عشاء کی نماز پڑھیں گے اور پھر وتر پڑھیں. ان دونوں نمازوں جمع کریں. جی 2 نمازوں کو جمع. اب اس کے بعد ساری رات آپ کے پاس. ٹھیک ہے. اب یہ حج کا پہلا واجب آپ ادا کر وقوف مزدلفہ اس کو کہتے ہیں. 2 فرض ہو گئے اور ایک واجب. ایک واجب پہلا واجب آپ وقوف مزدلفہ آپ ادا کر. ٹھیک ہے. یعنی وقوف مزدلفہ جو پہلا واجب ہے وہ یہ. پھر اس میں بھی میں آپ کو بتاؤں اس کا جو اصل وقت ہوتا ہے نا وقوف مزدلفہ کا وہ ہے صبح صادق سے لے کر طلوع آفتاب تک سورج نکلنے تک. اچھا یہ اصل یہ واجب ہے اس وقت میں وقوف واجب ہے. اور حاجی اس میں احتیاط نہیں کرتا ہے. ٹھیک. رات گزارنا مزدلفہ میں واجب نہیں ہے وہ سنت ہے. ٹھیک واجب جو ہے یہ اتنا سب ٹائم ہے یہ ٹائم ہے واجب ہونے کا. ٹھیک. حجاج کرام کیا کرتے جلدی پہنچنے کے چکروں میں کہ ہم پہنچ جائیں گے وہ کیا کرتے رات گزاری اور صبح ہی جو ہے نا صادق کے صبح صادق کے وقت یہ طلوع سے پہلے نکل پڑتے ہیں جبکہ ملا کے لیے طلوع کے بعد نکلنا. طلوع کے بعد ٹھیک ہے. طلوع کے بعد عشاء وغیرہ پڑھ کے تسبیح سے پھر اصل تو یہ ٹائم جو وجوب کا ٹائم ہے نا وہ کون سا ہے طلوع صبح صادق یعنی 10 ذی الحج سے پہلے جو صبح یعنی جب سحری کے ٹائم ختم ہوتا ہے اس سحری کے ٹائم جب ختم ہوتا ہے تو اس وقت سے لے کر سورج نکلنے تک 10 ذی الحج کے سورج نکلنے تک یہ وقوف کا جو ٹائم ہے یہ واجب. یہ چل بھی پڑے تو اس کی حدود میں ہی آئے. اب میں آپ کو انتظامی طور پر جو بتاتا ہوں وقوف مزدلفہ جب کرنا ہے ساری رات ہمارے پاس موجود ہے اور یہ رات ایسی قیمتی ہے فرمایا کہ یہ شب قدر کے برابر ہے. اور اللہ نے بڑی برکتیں رکھی ہیں اس رات میں. تھوڑے سے وقت میں اللہ تعالیٰ ایسی نیند پوری کر دیتے ہیں اور ایسی تھکاوٹ ختم ہو جاتی ہے کہ جیسے کوئی عمل کیا ہی نہیں. ٹھیک ہو گیا. اب آپ کا یہ پہلا واجب ادا ہو رہا ہے وقوف مزدلفہ. اب آپ نے وہاں کیا کرنا ہے کنکریاں بھی اکٹھی کرنی ہے. اچھا وہ آسانی سے مل جاتی ہے. آسانی سے اگر آپ نے 13 ذی الحجہ کی رمی کرنی ہے تو پھر تو آپ 70 کنکریاں اٹھائیں گے. ٹھیک ہے. اور اگر آپ نے 13 ذی الحجہ کی رمی نہیں کرنی تو پھر آپ 49 کنکریاں اٹھائیں گے. اچھا 13 ذی الحجہ کی رمی یہ ضروری نہیں ہے. اس صورت میں ضروری ہو جاتی ہے کہ جب آپ 12 ذی الحجہ کے بعد مینا میں قیام کریں
اور 13 ذی الحج کی صبح صادق مینا میں ہو جائے، اچھا پھر وہ 13 کی رمی واجب ہو جاتی. ٹھیک. اب آپ مینا سے نکل گئے مینا سے نکل گئے، اپنے ہوٹل پہنچ گئے. شادی سے پہلے ہاں جی، 12 تاریخ کی صبح صادق یعنی 13 تاریخ کی صبح صادق سے پہلے اگر آپ نکل گئے تو پھر وہ رمی واجب نہیں، وہ رمی نہیں. تو اب آپ نے سب سے پہلے کیا کرنا ہے، مزدلفہ میں نمازیں ادا ہو گئی، پھر آپ نے رات کا قیام کرنا ہے. صبح بیدار ہونے کے بعد وضو وغیرہ بنانے کے بعد تہجد وغیرہ پڑھے. اچھا وہاں پر آپ نے یہ بھی سنیں گے آپ یہ باتیں بھی کہ لوگ کہتے ہیں کہ جی اس رات کی تہجد نہیں ہے، ایسی کوئی بات نہیں ہے. وہاں حاجی لوگ بڑے مشہور کر دیتے یہ باتیں، تو آپ پریشان ہو جائیں گے، کنفیوز ہو جائیں گے کہ ایسی کیا ہو گیا، مولوی صاحب نے تو نہیں بتایا یہ عجیب بات کر رہے. تو وہاں یہ مشہور ہو جاتی ہیں باتیں کہ یار آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف منسوب رہتے ہیں کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے مزدلفہ میں تہجد کی نماز نہیں پڑھی. بھائی جب ہے مزدلفہ قیام تو قیام میں کرنا کیا ہے؟ ہاں عبادات کی عبادات ہے نا، اور عبادات اعلیٰ درجے کی عبادت تہجد ہے. صحیح. ٹھیک ہو گیا. تو پھر کنکریاں آپ نے پہلے کیا کرنی ہے، 49 کنکریاں دھو لینی ہے. ایک پانی والی چھوٹی بوتل لے لیں، اس کے اندر آپ نے اس کو ڈال کے اس کو پانی سے ایسے ایسے کنگھال کے 2-4 مرتبہ صاف پانی پر ڈال کے اس کو ڈھکن بند کر کے رکھ. اچھا کنکری کوئی سائز ہے یا جو کنکریوں کا ایک سائز ہے جو مسنون سائز ہے، وہ چنے کی مقدار کے برابر. اچھا اور کنکریاں صاف ستھری اٹھانی، بڑا سائز نہیں اٹھانا، بس یہ سائز چنے کی مقدار. اسے تو 19-20 ہو جائے تو کوئی حیرت نہیں، اس سے چھوٹا نہ ہو، اس سے بڑا ہو جائے پیشنٹ چھوٹا، یعنی اس میں اتنا خاص اتنا نہیں، بس یہ سائز آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے بتلا دیا 19-20 سے. ہاں بھائی اس کے برابر آپ جی ہوگا تھوڑا سا. لیکن اب اس میں ایک انتظامی بات آ جاتی ہے. انتظامی بات یہ ہے کہ مثلا اٹھائی 49 گم ہو گئی راستے میں، آپ کیا کریں گے؟ زیادہ تو اس کا انتظامی طور پر جو آسان حل ہے وہ یہ ہے کہ آپ وہ چھوٹی بوتل پانی والی وہ بھر لیں. اس کے 2 فائدے ہوں گے. ایک فائدہ تو یہ کہ اگر خدا نہ خواستہ کوئی ایک آدھی کنکری گم بھی ہو جائے تو اس کی ٹینشن کوئی نہیں، ٹھیک ہے. اور دوسرا یہ کہ اگر مثال کے طور پر خدا نہ خواستہ آپ کو کوئی عذر لاحق ہو گیا، آپ کسی کو اپنا نائل بنا کر رمی کروا سکتے ہیں، پکڑا دیں. اگر وہ بھی نہیں اٹھا سکتے تو اسی کو کہتے ہیں یار میری کنکری مار دینا، تو وہ جو ہے نا کنکری اس کے پاس زیادہ زائد ہوں گی تو وہ مارے گا نا دوسرے کی کنکری. یہ انتظامی طور پر اس کا آسان حل ہے، وہ بوتل بھر لے دیا. اب آپ نے تہجد پڑھ لینی ہے، فجر کی نماز مزدلفہ میں ادا کر لینی ہے، اور فجر کی نماز کے پڑھنے کے بعد پھر ظاہر ہے سورہ یاسین پڑھے، ذکر اذکار کرے. اصل وہ وجوب کا وقت ہے جو میں نے شروع میں عرض کی. اب آپ نے چلتے جانا، موو کرنا، فجر پڑھتے ہی نا موو کرنا، پھر جہاں بورڈ لگا ہوگا نا وہاں آپ نے رک جائے، رہنا حدود ہے مزدلفہ میں. اب جیسے ہی وہ اس بورڈ کے آپ پیچھے رکے ہوں گے تو اب آپ دعائیں مانگے. جیسے ہی اشراق کا ٹائم ہوگا بس تھوڑا سا وقفہ کرنے کے بعد آپ پھر مینا کی طرف چلو. اب ٹرانسپورٹ وہاں بھی لاسٹ انتظار کریں یا نہیں، وہاں ٹرانسپورٹ نہیں ملے گی. اچھا اب گروپ میں بھی شاید ملے آپ کو. اچھا گروپ کو بھی چھوڑ دیں، گروپ کو بھی چھوڑ دیں. اگر کوئی گروپ کا کوئی اچھا ساتھی ہے اور انتظام ہے تو پھر تو رہیں گا، لیکن اگر کوئی انتظام نہیں ہے پھر اللہ کے توکل، اللہ کے بھروسے پر اب وہاں وہ موبائل اور لوکیشن اور انٹرنیٹ کام آتا ہے. اب آپ نے مینا چلنا ہے. صحیح. اگر آپ ٹرین کی آپ کے پاس ٹکٹ ہے تو ٹرین جی چلے جائے، ٹرین کی طرف چلے جائیں. اچھا اگر آپ کے ٹرین کے پاس پہنچ سکتے ہیں اور اس کی ٹکٹ موجود ہے، اگر نہیں موجود ہے تو سنا یہ ہے جو ساتھیوں نے عملی طور پر جو وہاں پر تجربہ بھی کیا اور اسی طرح ساتھیوں کو بتایا کہ پہلے دن ٹرینیں بغیر ٹکٹ کی چیکنگ کے چلتی، یہ سہولت موجود. حاجیوں کو کوئی خاص شوقین نہیں ہوتی، بس ٹھیک ہو جائے. تو اب آپ نے پیدل موو کرنا ہے مزدلفہ سے مینا کی. اب آپ کو چھتری بھی کام آئے گی، اب آپ کو پانی کی بوتل بھی. اس دوران آپ نے مزدلفہ میں پانی اور کچھ تھوڑی بہت جو شوگر پیشنٹ ہے کچھ کھانے پینے کی چیزیں آپ نے رکھ لینی اپنے سے، کیونکہ شوگر والے کو پیدل سفر ہونا ہے. اب پیدل سفر ہونا ہے. اور اس دوران آپ نے جوتا بھی اپنا ایسا رکھنا ہے کہ جو آرام دہ ہو.
اور اس کی مشق آپ نے پہلے سے کر لیں، بادشاہ بادشاہ کریں یا وہاں چلے پہ اسی جوتے میں تو رما ہو جائے گا وہ جوتا. تو نیا جوتا اس دوران نہیں پہننا آپ نے حج کے احرام کے بعد. نئے جوتے پہنے کے تجربہ ہوگا نہیں، وہ پریشان ہوں گے، آپ پریشانی ہوگی. تو اب آپ نے مینا کی طرح موو کرنا ہے. اب مینا کی طرح موو کرنے کے بعد اب آپ نے جب مینا پہنچ گئے جمرات کے پاس، جمرات وہ 3 شیطان یہ کے بعد دیگرے بنے ہوئے ترتیب کے ساتھ. اصل میں یہ وہ جگہ ہے جہاں پر شیطان نے حضرت ابراہیم علیہ السلام پہ ورغلانے کی کوشش کی. اچھا یہ کتنا کلومیٹر کا سفر بنتا ہے جو مزدلفہ سے؟ تقریباً 5-6 کلومیٹر بنتا ہے اچھا مزدلفہ سے مینا کا، تقریباً اچھا کمی بیشی ہے. ٹھیک ہے. چلیے وہ نقشہ میں جی نقشے میں آپ دیکھ سکتے ہیں. تو یہ آپ دیکھیں گے. اب آپ نے کیا کرنا ہے کہ جمرہ عقبہ بڑے شیطان کو کنکری مارنی ہے، سے بڑے شیطان. ٹھیک ہے. اور یہ دوسرا واجب ہے. صحیح. یہ یعنی کہ یہ جو 10 تاریخ کو 10 تاریخ یہ آپ کے بڑے شیطان کو کن ٹکری مارنا آپ کی واجب. جی یہ دوسرا بات. یہ دوسرا واجب. ٹھیک ہو گیا. پہلا تھا مزدلفہ مزدلفہ اور دوسرا واجب بڑے رمی جمرہ عقبہ، جی یعنی بڑے شیطان کو کنکری مارنی. اب جب آپ نے بڑے شیطان کو کنکری مار لی، اب اس کے بعد آپ نے اور 2 کام کر رہے ہیں، قربانی کرنی ہے جی. اور حلق یا قصر کرنا ہے. قربانی کا کیا طریقہ؟ قربانی کا طریقہ کار یہ ہے کہ اگر آپ سرکاری پیکج کے تحت ہے تو ان کے جو بھی انتظامات ہیں وہ آپ کو کوپن وغیرہ دے دیں گے، وقت بتا دیں گے، آپ کو کال کریں گے معلم کو تو وہ آپ کو بتا دیں گے کہ اس وقت آپ قربانی ہونی ہے، آپ انتظار کرنا. پھر وہ آپ کو کال کریں گے، آپ اس وقت جب قربانی آپ کی ہو گئی اب آپ حلق کرائیں اور احرام کھول دیں. جب آپ وہ کہہ دیں بھی قربانی ہو گئی ہے جی آپ بنا یا اگر آپ پرائیویٹ طور پر اگر آپ نے کسی دوست کے یا ساتھی کے ذمہ لگایا ہوا ہے تو وہ جب آپ کو کال کرے اور اوکے کی اطلاع کرے کہ جناب اب قربانی ہم نے آپ کی کر دی ہے تو پھر آپ ایسا کوئی انتظام نہیں ہو سکتا کہ آپ خود جاوے کوئی کر سکے ہیں؟ ایسا انتظام ہوتا تو ہے لیکن اتنا مشقت والا ہے، اتنا مشقت والا ہے کہ آپ اس کو کر نہیں سکتے. اور اللہ تعالیٰ نے الحمدللہ ہمیں یہ سعادت دی تھی، ہم نے یہ اپنی قربانی خود کی. آپ تو ماشاءاللہ ہو. خود قربانی کی الحمدللہ. ایک ساتھی کو بھیجا، 2 ساتھی گئے قربانی کا. جب پھر مقامی ساتھی وہاں پر پہلے سے منڈی میں موجود تھا، اس نے جانور خرید کروائے. پھر مذبح خانے گئے، وہاں پر باقاعدہ طور پر پرچی کٹوانے کے بعد پھر ہم نے قربانی کی اور الحمدللہ قربانی کا گوشت بھی کھایا. لیکن ساتھی یہ کوشش نہ کرے تو بہتر، نہ کریں بہتر، کیونکہ اس میں مشقت. پھر ہمارا احرام پتہ کب کھلا تھا؟ مغرب کے بعد جاتے. دیکھیں یہ سارے پروسیس کے اندر قربانی جب تک نہیں ہوگی تو حلق نہیں کرا سکتے، جب حلق نہیں کرا سکتے تو احرام بھی نہیں کھول سکتے. ٹھیک ہے. تو گویا کہ اب دوسرا واجب آپ نے ادا کر لیا، پہلے شیطان کو بڑے شیطان کو کنکری مار لی. اب تیسرا واجب آپ ادا کریں گے قربانی کا. ٹھیک ہے. ٹھیک ہے. پھر چوتھا واجب آپ ادا کریں گے حلق یا قصر. جب قربانی ہو جائے جی پھر حلق چلا لیں جی اور احرام کھول سکتے. جب حلق ہو گیا اب آپ احرام سے عام طور پر جو مشہور ہے کہ حج کے احرام کے جو ایام ہے وہ 5 ہے، وہ 5 نہیں ہے. حج کے ایام 5 ہیں، احرام کے جو ایام ہے وہ تقریباً 2 یا 2.5 دن بنتے ہیں. دیکھنا 8 ذی الحج، 9 ذی الحج اور 10 کا آدھا دن. ٹھیک ہے. اور 8 ذی الحج کو بھی پورا دن تو نہ بنا، اگر آپ صحیح مطلب زون کے وقت اگر آپ پہنچتے ہیں تو پھر تو پورا دن وہ بھی نہ بنا. ہاں اگر آپ 7 کو روانہ ہو رہے پھر وہ 8 کا دن شامل ہو جائے گا. 8 کا دن، 9 کا دن اور 10 کا پہلے بڑے شیطانوں کو کنکریاں مارنے تک تو 2.5 دن بلتے ہیں تقریباً. 2.5 دن آپ نے احرام کی حالت میں رہے. ٹھیک ہو گیا. وہ احرام کی پابندیاں وہ آپ کو عمرے کے اس میں بتلا دی تھی کہ احرام کی کیا کیا پابندیاں، وہ یہاں پر کوئی پابندی ہوں. اب جناب آپ کے حج کے تقریباً ارکان پورے ہو گئے. اب پہلا واجب کون سا تھا؟ پہلا فرض کون سا تھا؟ احرام باندھنا. دوسرا فرض آپ کا تھا 9 ذی الحج کو عرفات کے میدان میں قیام کرنا. ٹھیک ہے. 2 فرض اب پہلا واجب کون سا تھا؟ مزدلفہ میں قیام کرنا. ٹھیک ہے. دوسرا واجب کون سا تھا؟ شیطان کو، بڑے شیطان کو کنکری مارنا.
اور تیسرا واجب کون سا تھا؟ قربانی کرنا. 3 بات اور چوتھا واجب حلق کرنا. وہ بھی ہو گیا 4 بات. حلق کرنا. 2 فرض ادا ہو گئے, 4 واجب ادا ہو گئے. اب صرف ایک فرض. اب ایک فرض رہتا ہے اور وہ فرض ہے طواف زیارت. ٹھیک. ٹھیک ہے. طواف زیارت کا جو وقت ہے وہ اصل میں 10 ذی الحج کی طلوع کے بعد سے شروع ہے. اچھا ٹھیک ہے. اور رہنا کب تک ہے؟ 12ویں ذی الحج کے غروب تک. اچھا یہ طواف زیارت کا ٹائم ہے. ٹھیک. یہ آپ کے بعد 2 دن 3 دن ہے. جی جی ٹھیک ہے. ٹھیک ہے. اب آپ نے کیا کرنا ہے؟ جب آپ نے حلق کرا لیے نا, کوشش کرے اسی دن آپ طواف زیارت کے لیے چلے جائیں, احرام پھونک کر چلے جائیں. اب وہ تیسرا فرض ہے حج کا, اچھا طواف زیارت. یعنی وہاں سے آپ جمرات کے بعد جی جی اور اپنا وہ کرا کے آپ ہوٹل آ سکتے ہیں بالکل. اور وہاں احرام کھول دیں, کھول دیں. ہوٹل آ جائیں, ہاں. آرام کرنا ہے تو آرام کر لیں. تسلی کے ساتھ آپ نے جو ہے احرام کھول کے سادہ کپڑے پہن لیں, اور سادہ کپڑا پہننے کے بعد پھر آپ نے کیا کہتے ہیں طواف زیارت کے لیے چلے جائیں. آرام تو آرام کرنا چاہے آرام کر لیں, یا کیونکہ طواف زیارت کا ٹائم تو 12 ذی الحج کی غروب تک ہے نا. آرام کرنا چاہے آرام کر لیں, طواف زیارت کے لیے جانا چاہے طواف زیارت. اچھا ایک بندہ نے کنکریاں مار لی, اب اس کے پاس قربانی کے صبر آنے تک کا ٹائم ہے, جی وہ کسی وقت بھی جا کے ثواب. طواف زیارت کر لیں, بالکل ٹھیک ہے. ہاں اچھا طواف زیارت کے دوران یا طواف زیارت کے بعد اگر آپ کو اطلاع ہے تو اس کے بعد آپ جو ہے آرام. حلق کرا کے احرام کھول سکتے ہیں. ٹھیک. یہ آپ کی سہولت دیکھ جی کے آپ کی سہولت. کہ آپ فوراً کرنا چاہتے ہیں یا بعد سے. ٹھیک ہو گیا. اب تیسرا فرض ادا ہو رہا ہے جی طواف زیارت کا. صحیح. اب طواف زیارت کے بعد سعی ہے, اچھا صفا مروہ کی سعی ہے. یہ بھی یہ 5واں واجب ہے. واجب. ٹھیک ہو گیا. وہ 5واں واجب ہو گیا طواف زیارت کے بعد صفا مروہ کی سعی. صحیح. اب وہ اگر آپ کی قربانی ہو چکی ہے تو ظاہر طواف زیارت بھی کپڑوں میں ہوگا, عام سادہ کپڑوں میں ہوگا احرام کے بغیر, اور تو صفا مروہ کی سعی بھی سادہ کپڑوں میں ہوگا. اور اگر آپ کی قربانی نہیں ہوئی ابھی تک تو ظاہر ہے کہ طواف زیارت بھی احرام کی حالت میں ہوگا اور صفا مروہ کی سعی بھی حالت احرام میں ہوگا. اب 5 آپ کے واجب ہو گئے. اچھا یہ حج کے دنوں میں تو احرام کی پابندی وہاں چیک نہیں ہوتی کہ وہ اندر جانے نہیں دیتے نا ویسے. نہیں وہ ٹینشن نہیں, اچھا جو عام ہوتا ہے حج کے دنوں میں. طواف زیارت کے جو دن ہے نا, ان دنوں میں عام سادہ کپڑوں کو بھی والوں کو بھی اجازت ہوتی ہے مطاف کے اندر جا سکتے. وہ اللہ کوئی اچھا صحیح جو ہے وہ طواف زیارت کے بالکل ساتھ ہی ہوگی یا اس کا بھی کوئی ٹائم ہے کہ اس ٹائم تھے اس ٹائم؟ بس وہ طواف زیارت کے فوراً بعد ہی ہو, فاصلہ ہو جائے, زیادہ فاصلہ نہ ہو, صحیح. کر لے. واجب ہے نا, وہ واجب ہے. اب 5 واجب ہو گئے, 3 فرض الحمدللہ ادا ہو گئے. اب ایک چھٹا واجب رہتا ہے, وہ طواف وداع. ٹھیک. ٹھیک ہے. طواف وداع بھی کہتے ہیں, وداع کہتے ہیں, وداع الوداعی طواف. ٹھیک ہے. اب الوداعی طواف کو آپ نے جب بھی اگر آپ نے فوراً کر لیا تب بھی ادا ہو جائے. اگر آپ نے روانگی کے دوران کیا, روانگی سے پہلے اگر کیا تب بھی ادا ہو جائے گا. یا اگر آپ نے نیت نہیں بھی کی اور اس دوران کوئی بھی طواف اگر آپ نے ادا کر لیا, کوئی بھی نفلی طواف بھی, تو اس میں آٹومیٹکلی وہ طواف وداعی سمجھا جائے. تو وہ چھٹا واجب ہو گیا. تو گویا حج کے اندر 3 فرض ہے اور 6 واجب ہے. ٹھیک. ان کی آپ لسٹ دے. جی لسٹ میں آپ کو دیکھ 3 فرض اور 6 واجب. شیوا. ٹھیک ہو گیا. اب آپ نے جب طواف زیارت کر لیا ہے, ٹھیک ہے, اور آپ نے صفا مروہ کی سعی لے کر لو, تو اب آپ الحمدللہ سکہ بند پکے ٹھسے حاجی صاحب لگا اپنے حاجی برداشت. ہاں جی اپنے کھاتوں میں حاجی صاحب دکھوا سکتے ہیں. ٹھیک ہو گئے. اب آپ نے رمی کرنی. اچھا ایک واجب آپ پر رہتا ہے. اچھا جو رمی ہم نے جمرہ عقبہ کی تھی نا, تو اسی ضمن کے اندر یہ رمی رہتی ہے نا. رمی کا عنوان ہم نے ایک رکھا, لیکن اس کے یہ افراد ہیں, اس واجب کے افراد ہیں. صحیح. اب 11 کی بھی رمی کرنی ہے, 12 کی بھی رمی کرنی ہے. اچھا بھی 2 دن کی رمی آپ کی ہے. اب آپ طواف زیارت کرنے کے بعد اپنی بلڈنگ چلے جائیں گے, کھائیں پیئیں آرام کریں, کوئی بات نہیں. 11 ذی الحج آ گئی. اب آپ نے 11 ذی الحج زوال کے بعد آپ نے رمی کر کے زوال کے بعد سے لے کر اگلے دن صبح صادق تک اس کا ٹائم ہے. تقریباً 24 گھنٹے ٹائم بنتا ہے تقریباً. ٹھیک. ابو الویش ٹھیک ہے. یعنی زوال سے لے کر اگلے دن
اگلے دن صبح 7 آپ رمی کر سکتے. رات میں بھی کر سکتے. اگر مثلا دوپہر ہے, سخت گرمی ہے, یا آپ کی تھکاوٹ ہے, یا رش ہے اور آپ کا دل گھبرا رہا ہے, آپ مغرب کے بعد چلے جائیں, آپ عشاء کے بعد چلے جائیں. یعنی آپ جلدی نہ کریں گے, آپ گرمی میں بھاگنے ہاں, گرمی میں بھاگنے کی ضرورت نہیں ہے, کی رات میں کر. آپ رات میں کر لیں. لیکن مسنون ٹائم جو ہے نا, مستحب ٹائم وہ یہی ہے, صحیح. زوال کے بعد سے غروب تک. اچھا, غروب سے پہلے کر لیں. اس سے پہلے یہ مسنون ٹائم. ٹھیک. لیکن باقی بعد میں اگر کر لیں کوئی بات نہیں, کوئی حرج کی بات نہیں. یہ نہیں کوئی بیمار ہے, کوئی تمشو ہے, بزرگ ہے, بالکل تو وہ کوشش کرے گی رش میں. ہاں, رش میں گھسنے کی کوشش نہ کرے, گرمی شکت اٹھانے کی. بالکل بالکل. اور بلکہ وہاں تو پچھلے سال جون کے اندر انہوں نے باقاعدہ پابندی لگا دی تھی کہ اس دوران کوئی رمی نہ کرے. ٹھیک ہے. اصل کے بعد ٹھنڈے ٹائم کرے, ٹھنڈے ٹائم بہتر یہ مغرب کے بعد چلے جائیں, عشاء کے بعد چلے جائیں, رش بھی کم ہوگا اور تسلی کے ساتھ آپ رمی بھی کر لیں گے. اب آپ نے 11 ذی الحجہ کو 3 جمرات کی رمی کرنی ہے, وہ بوتل آپ کے پاس ہوگی. صحیح. ٹھیک ہو گیا. 3 جمرات کی. پہلے نمبر پر چھوٹا شیطان, پھر درمیانہ شیطان, پھر بڑا شیطان. اچھا, چھوٹے سے شروع کرنا. اچھا, جب آپ نے 10ویں سے مارنی تھی. میں بتاتا ہوں, جب آپ نے 10ویں تاریخ کو بڑے شیطان کو کنکری ماری ہے نا, تو 2 شیطان آپ کراس کر کے جا چکے ہو. صحیح. تیسرے نمبر پر جو شیطان ہے بڑا شیطان, اس کو کنکری ماری ہے تیسرے کو. اور 11 تاریخ کو 11 ذی الحجہ کو آپ تینوں شیطانوں کو بالترتیب کنکریاں ماریں گے. پہلے چھوٹا, پھر درمیانہ, پھر بڑا. پہلے چھوٹے شیطان کو 7 کنکریاں مارنی ہے. رجمن للشیطان, 7 گن کا ریزن لے رہا ہے, ایک کر کے مارنی, ایک کر کے, اکٹھی نہیں مارنی, ایک ایک کر کے 7 گن کے. بس. ہاں جی, بسم اللہ اللہ اکبر, یہ طریقہ کار. بسم اللہ اللہ اکبر. پھر اس میں آپ نے احتیاط یہ کرنی ہے کہ جہاں مجمع بہت زیادہ ہو وہاں نہیں گھسنا. وہاں پریشان ہو جائیں گے آپ, کچلے جانے کا خطرہ ہے, چوٹ لگنے کا خطرہ ہے, یا بسا اوقات ایسے بھی اللہ کے ولی آتے ہو, چاچے کراموں کو دور سے کنکری مارتے ہیں, چاہے وہ پہنچے نہ پہنچے, وہ درمیان میں حاجیوں کی ٹنڈ پہ لگتی ہے, پھر پریشان ہو جاتے. وہ سمجھتے ہم نے کنکری مار لی, وہ تو وہاں پہنچی نہیں, ان کی کنکری نہ ہوئی. تسلی سے آپ تسلی کے ساتھ جی وہاں کھڑے ہو گئے. تو انشاءاللہ العزیز ادھر نقشے جات جو ہے نا, وہ آپ کے سامنے جب آئیں گے نا, تو انتظامی طور پر آپ اس میں نشاندہی کر دی جائے گی کہ جمرات کی کس طرح آپ کو سہولت رہے گی. آپ نے وہاں سے کنکری مار, اور وہاں عمومی طور پر کوئی بھی نہیں ہوتا, وہاں رش کے دوران بھی وہاں کوئی نہیں جاتا. وہ کون سی طرف ہے ویسے, آپ اندازہ بتائیں. یعنی جیسے اگر آپ مینا سے جمرات کی طرف آئے نا, ٹھیک ہے, تو شروع میں نہیں کنکریاں مارنی, آگے آتے جائے, پھر ایسی جیسی موو کریں گے اس کے کنارے پر جگہ خالی ہے. شروع میں ہر بندہ کشتی نما جگہ بنی ہوئی ہے, ایسے کشتی نما, تو آپ نے یہاں نہیں کنکری مارنی, آخر میں ٹھیک ہے نا. اب یہاں سے یہ چلتے جائے, لوگ یہیں سے مارنا شروع کر دیتے ہیں کنکریاں, چلتے جائے, جب یہاں آ جائیں گے نا, یہاں کوئی بھی نہیں لے گا آپ کو. اب یہاں آپ تسلی سے اطمینان سے بسم اللہ اللہ اکبر, بسم اللہ اللہ اکبر, بسم اللہ اللہ اکبر کہہ کر آپ نے کنکری میں 7 کنکریاں چھوٹے شیطان کو مارنی ہے, 7 کنکریاں درمیانے شیطان کو مارنی. اس کے اندر بھی یہی ترتیب کہ یہاں ہے نا مثلا ایسے, مثلا یہ یہاں سے نہیں شروع کرنی, آپ یوں چلتے جائے یوں آ جائے, یہاں آ کر آپ نے اس طرف رک کر کے اس کو کنکری. اور پہلے چھوٹے شیطان کو کنکری مارنے کے بعد دعا مانگ رہی ہے قبلہ رخ ہو کر. درمیانے شیطان کو کنکری مارنے کے بعد قبلہ رخ ہو کر دعا مانگنی. نشان لگے ہوئے ہیں قبلہ رخ کس طرف. جی وہ ہاں انشاءاللہ, ٹھیک ہے. اور بڑے شیطان کو پھر 7 کنکریاں مارنی ہے, تو ٹوٹل ہوئی 21 کنکری. اچھا, پہلے 7 پہلے دن مار چکے ہیں. جی اب 7 یہ ماری, 21 یہ ہو گئی, اور وہ 7 ہوئے, ٹھیک ہو گیا. اب آپ کے 11 ذی الحجہ کی کنکریاں مکمل ہو, ٹھیک ہے. اب 12 ذی الحجہ کو بھی آپ نے ایسے ہی کرنا ہے. اصل جو ٹائم ہے وہ زوال سے لے کر غروب تک ہے, لیکن آپ رات کو بھی مار سکتے ہیں, صبح صادق سے پہلے 12 کی بھی رات کو بھی مار. جی. اب آپ نے ترتیب بھی یہی رکھنی ہے, پہلے چھوٹا شیطان, پھر درمیانہ شیطان, پھر بڑا شیطان. پہلے چھوٹے شیطان کو کنکری مارنے کے بعد 7 کنکریاں مارنے کے بعد دعا, درمیانے شیطان کو کنکری مارنے کے بعد دعا, پھر بڑے شیطان کو کنکری مارنے کے بعد کوئی دعا نہیں. 11 کو بھی اور 12. اب آپ الحمدللہ مکمل حاجی ہو گئے, آپ کے واجبات بھی مکمل ہو گئے,
فرائض بھی مکمل ہو گئے اور اب الحمدللہ حج آپ کا مکمل ہے۔ اگر آپ رات مینا میں قیام کرتے ہیں 12 ذی الحج کی رات، صبح صادق اگر ہو گئی 13 ذی الحج کی، اب 13 کی بھی کنکریاں مارے گی اسی ترتیب پر جیسے یہ 12 کو یا 11 کو مارے۔ اچھا، یعنی اگر آپ ہوٹل چلے گئے ہیں، مینا سے نکل گئے ہیں جی صبح صادق سے پہلے، تو پھر تو نہیں ہے آپ پہ 13 ہے۔ اگر آپ رہ گئے ہیں وہاں یا خود رہ گئے ہیں کسی وجہ سے رہ گئے ہیں، جی پھر آپ کو 13 کو بھی جی کنکری مارے۔ اچھا، اب درمیان میں ایک بات رہ گئی، 10 ذی الحج کی کنکری مار لی آپ نے، اب کنکری مارنے کے بعد آپ کہاں جائیے؟ جب آپ زیارت کرنے یا آپ اپنی بلڈنگ، اب ایک بلڈنگ ہے مینا میں خیمہ ہے، یا آپ کی بلڈنگ ہے مکہ میں یا عزیزیہ میں، ٹھیک ہے؟ اب مینا کا قیام آپ کب کریں گے؟ اس میں بھی آپ کو سہولت ہے۔ اچھا، ٹوٹل وقت گزار لیں آپ مینا میں، 11 تاریخ بھی مکمل دن آپ مینا میں گزار سکتے ہیں، 12 تاریخ بھی مکمل آپ مینا میں گزار سکتے ہیں۔ اگر آپ نہیں گزار سکتے، مشقت ہے، پریشانی ہے، مجبوری ہے، عذر ہے، رہائش کا انتظام اچھا نہیں ہے، ہاں، یا اور بھی پریشانی ہے، کوئی اور آپ کو میڈیکل ایشو ہو سکتا ہے یا اور کوئی، ٹھیک ہے۔ تو آپ کچھ دیر مینا میں قیام کر لیں، اچھا، گھنٹہ 1.5 گھنٹہ 2 گھنٹے، یعنی کچھ اعمال وہاں کر لیں، وہ سپارہ 2 سپارہ پڑھ ہاں بھائی، ہاں ایک آدھ نماز ایک آدھ نماز وہاں پڑھ لے، پھر آپ اپنی بلڈنگ میں آ جائیں، عزیزیہ میں یا مکہ میں، ٹھیک ہے۔ پھر وہاں اگلے دن بھی چلے جائے مینا میں، اور گھنٹہ 2 گھنٹہ 3 گھنٹہ رات کے وقت چلے جائے تب بھی ٹھیک ہے، دن میں چلے جائے تب بھی ٹھیک ہے، وقت گزارنے کے بعد پھر آپ اپنی بلڈنگ۔ تو اس طرح الحمدللہ آپ کے حج کے تمام ارکان، فرائض، واجبات اور اسی طرح انتظامی طور پر اعمال آپ کے مکمل ہوئے، اور اب آپ الحمدللہ حاجی ہیں، اور آپ کو ان چھٹا بازی ہمارا پورا ہو گیا۔ اچھا، اس کے بعد آپ کی پھر واپسی روان کی؟ پھر واپسی ہے، یا آپ جدے جائیں گے یا آپ مدینہ المنورہ جائیں گے، اچھا ٹھیک ہے، جیسے آپ کی ترتیب ہے جیسے آپ کی ترتیب ہے پھر اس میں کے بعد ٹھیک۔ بڑی مہربانی مولانا صاحب، شکریہ جناب، بڑا زبردست حج کا سفر رہا آپ کے ساتھ، اللہ قبول کرے۔ اللہ تعالیٰ قبول فرمائے، اللہ تعالیٰ ہم سب کے بار بار حج بیت اللہ کی سعی کی نصیب۔ ماشاء اللہ، مہربانی۔